अमीर साहब, खुदा का सलाम हो आप पर और हमारे नबी अतर साहब पर और दीगर टीम जो बड़ी मेहनत करते हैं। तो मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। जब आप चाहें आप शुरू कर सकते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। हम आज एक बार फिर से मोहतरम जाहिद खान साहब का पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं, उनको वेलकम कहते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में एक और सवाल और जवाब की नशिस्त के लिए। आए मोहतरम जाहिद खान साहब, वेलकम। मोहतरम जाहिद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फूलों का भेजने का और बहुत वेलकम। सर 185 बल्कि अब तो 187 ऑन द रिकॉर्ड यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं आपके प्रोग्राम हमारे प्योर डिस्कशन ग्रुप में हुए। बहुत ही इल्मी नौइयत के लिए हुए और इल्मी तौर पे वो प्रोग्राम थे। बट सर मैं खाकसार अमीर फैसल तो बहुत ही सीधा साधा गांव का सिंपल सा बंदा हूँ और सभी जानते हैं कि प्योर डिस्कशन ग्रुप का सबसे कम इल्म मेंबर मैं ही हूँ सर। तो मैं ये चाहता हूँ कि काफी मेंबर्स ऐड नए भी हुए हैं और लोग बाग ग्रुप की दुनिया में कुछ भी बोलते रहे, बहरहाल पर्सनल पे वो इस तरह की बातें करते हैं कि आपकी बातें सुनने में इंटरेस्टेड भी हैं और आपको समझना भी चाहते हैं, सुनना भी चाहते हैं। तो मेरी आपसे पुरखुलूस दरख्वास्त है कि हम जैसे लोगों के लिए, यानी कि सीधे साधे गांव के बंदे जिन्हें बहुत कम बातें समझ में आती हैं, उन लोगों के सवाल जवाब से इंशाल्लाह शुरू करेंगे सेशंस, ताकि हम जैसे सीधे साधे आदमियों के को भी आपके रिगार्डिंग जानकारी मिले। तो मेरा पहला सवाल सर, मोहतरम जाहिद खान साहब, आज की पैसे वाली दुनिया में या ये कह लीजिए कि लालची और दुकानदारी वाली दुनिया में आर्य समाजी लोग तो चलिए ये मानते थे कि बस एक अल्लाह है एंड नथिंग एल्स। नथिंग एल्स मीन्स कोई नबी नहीं, कोई इस तरह का मामले को आर्य समाजी लोग नहीं मानते और ये मानते हैं कि खुदा और बंदे के दरमियान का एक रिश्ता है। बट जाहिर सी बात है कि हर एक कम्युनिटी, हर एक रिलीजन में नबियों वाली बातें भी बहुत लोग मानते ही हैं सर। तो बहरहाल जितने भी यहाँ पे रिलीजियस डिस्कशंस भी होती हैं, मुस्लिम्स के रिगार्डिंग, मसीही लोगों के रिगार्डिंग, और भी बहुत सारे लोग हैं, मुसलमानों के अहमदीस मोहम्मदीस फिरके भी हैं, उनमें भी एक तरह से 36 का आंकड़ा है। सवाल और जवाब उनके कभी निबट के नहीं है मोहतरम। और हर जगह मैंने यही देखा, यही पाया कि जो भी जिस रिलीजन के फाउंडर हुए उन्होंने तो वो रिलीजन फाउंड किया और चले गए। फॉर एग्जाम्पल दो चार चीजों के मैं नाम ले लेता हूँ। मसीही लोग अपने फाउंडर कह सकते हैं मसीह जी अलैहिस्सलाम को, यहूदी कह सकते हैं शायद मूसा जी अलैहिस्सलाम को, और नबियों का बाप बताते हैं सब लोग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सर। लास्ट नबी बताते हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अहमदी लोग बताते हैं मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब को। तो बहरहाल अच्छा, उसके बाद भी जो मैंने फिरके सुने हैं, फॉर एग्जाम्पल देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, शिया, सुन्नी, दिस एंड दैट। देवबंदी वाले ज्यादातर गुणगान करते हैं, एक तरह से पूजा टाइप या वो बताते हैं, कल में तो उनका नाम पढ़ते हैं अशरफ अली थानवी साहब का। बरेलवी करते हैं अली रजा साहब का, और इसी तरह से जो लोग भी जो करते हैं वो सबको पता है सर। बहरहाल वो लोग चले गए। अब उनके आने वाले बंदे या उनके जो उन्होंने गद्दियां संभाली, वो जाहिर सी बात है कि ऐश भी कर रहे, एक स्टेटस भी जी रहे हैं, पैसा भी जी रहे हैं, और हम जैसे लोग पैसा देते फिरे और सब काम करते फिरे, जबकि सजदा अल्टीमेटली अल्लाह ही को करना है। जब ये बात पक्की है कि सजदा हमें अल्लाह को करना है, या मान लीजिए हिंदू कहते हैं मुझे जिसे भी करना है अल्लाह ही पूरी करेगा। अल्लाह जिसको हमने देखा नहीं, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसके बारे में हमारे तसव्वुर है कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो सर अच्छा हुआ क्या, मैं एक बात ये भी मेंशन कर दूं, जो कोरोना टाइम हो रहा है, जब सबसे पहली बार लॉकडाउन लगा, तो हर एक धर्म, हर एक फिरका किसी न किसी अपनी पूजा स्थल पे जाता था। फॉर एग्जाम्पल हिंदू मंदिरों में, मुसलमान मस्जिदों में, सिख लोग गुरुद्वारों में, मसीही लोग आपके गिरजाघरों में, यानी कि क्या कहते हैं उनको, चर्चेज वगैरह में। लेकिन सब ने अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए क्योंकि भाई कोरोना है, और अल्लाह के इस तरह के सारे घर बंद हो गए। तो लोगों ने अपने आप को, शायद मेरे जैसे लोगों ने ठगा हुआ महसूस किया होगा, यार इतना पैसा रुपया इन लोगों को देते रहे और अब हमारे पे विपत्ति आई, हमारे पे मुसीबत आई, तो इन लोगों के दरवाजे बंद हैं। बहरहाल उसके बाद ऐसे माहौल में मोहतरम जाहिद खान साहब आपके रिकॉर्डिंग जानकारी मिलती है
کہ کوئی محترم زاہد خان صاحب نام کی شخصیت ہیں، جرمنی میں وہ رہتے ہیں، نبوت کا ان کا بھی دعویٰ ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بس کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ سے رشتے قائم کرو۔ تو سر میں نے اپنے باتیں اور خیالات آپ کے سامنے رکھ دیے، آپ یہ بتائیں میرے جیسے لوگوں کے لیے اور نئے جوائن ہوئے لوگوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو سادگی سے تیار ہیں سننے کے لیے آپ کو، اور یہ چاہتے ہیں اپنے اپنے جس بھی دھرموں میں ہیں ان سے ایک طرح سے چپ چاپ اندر خانے تو وہ متنفر ہیں، کہتے ہیں لوگ حکومت میں بھی رہو لوگوں کے، ان کو پیسہ بھی دو اور سب کچھ بھی دو، اس چیزوں سے جو لوگ نکلنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے آپ کی تعلیمات کیا ہیں؟ شروع میں اگر آپ ABCD سے شروع کریں محترم، تو آپ بتائیں کہ آپ کے پاس جو پہلی بار آئے گا اسے آپ کیا تعلیمات دیں گے، اور اب آپ شروع کیجیے گا پلیز۔ اگر آریہ مذہب یہ کہتا ہے کہ یہ انسان اور خدا کا معاملہ ہے، تو یہ جتنے بھی مذاہب آئے ہیں ان کا جو نچوڑ کی جو تعلیمات ہیں وہ بھی یہی ہیں۔ اور یہ محمد علی جناح جو آئے تھے ادھر، فاؤنڈر ہیں پاکستان کے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ریلیجن از پرائیویٹ افیئر بٹوین گاڈ اینڈ دس پرسن ریلیشنشپ. Religion cannot interfere for the affair of the government. This is an individual matter. تو مذہب جو ہے یہ ذاتی معاملہ ہے، اس کو آپ زبردستی نہیں لاگو کر سکتے۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین پر جبر نہیں ہے، یہ فریڈم ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہم لوگوں نے دکانداریاں کھول لی ہیں اور ان سے جا کے منتیں مانگتے ہیں اور پھر ان کو کہتے ہیں کہ یہ ایک واسطہ ہے خدا اور ہمارے درمیان، تو یہ تو مذہب کے بانی انکار کرتے ہیں۔ بلکہ محمد صاحب نے اس بات پر لعنت کی تھی کہ یہ 72 فرقے ہوں گے اور ان کے علیحدہ علیحدہ منہ کھلیں گے مگرمچھوں کی طرح، اور پیسوں کا مزاروں کا دھندا بنے گا، تو کہا میری امت کے 72 فرقے ہو جائیں گے، سب کے سب جہنمی ہوں گے، اور جہنم کا جو ایندھن ہوگا یہ مولوی ہوں گے۔ تو یہ معاملہ جو ہے انڈیویجول ہے، آپ ہر مذہب کو چاہیے کہ وہ اپنی تعلیمات کو خود پڑھے، نہیں پڑھ سکتا تو کسی سے سنے، مولویوں سے کم نہ سنے، ان کو بیچ میں سے نکالتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا مذہب کا کوئی رول ہے انسانیت کی جمہوریت میں؟ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں جیسے ایک شخص آیا، اس نے کہا ہم سیدھا سادہ لوگ ہیں، آپ نے بھی یہ بات کہی، لیکن آپ کے دل کی دنیا تو آباد ہے۔ میں سیدھا سادہ شخص ہوں، مجھے یہ اتنے شریعت کے قانون ہیں میری سمجھ سے باہر ہیں۔ تو سوال کیا اس نے عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم سے سوال کیا، مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ میری نیا بھی پار ہو جائے، اس سے میں مل بھی لوں۔ تو عیسیٰ نے کہا کہ اچھا بھول جا ساری شریعتوں کو، 2 چیز سیکھ لے، تیری خدا سے ملاقات بھی ہو جائے گی اور تو خدا کو بھی پالے گا اور سب نچوڑ نکل آئے گا۔ وہی میں کہہ رہا ہوں، ایک اپنے پورے دل و جان، اپنے دماغ اور قوت سے، اپنی روح سے، اپنے جسم سے اس خدا سے محبت کر جس نے تجھے پیدا کیا اور تجھے محبت دی۔ اس کی مانند انسانیت سے، اپنے ہمسائے سے، دوسروں سے محبت کر، ان پہ رحم کر، ہمدردی کر۔ اگر یہ 2 چیزیں کوئی بھی مان لے تو پوری انسانیت کی کشتی اپنی منزل پہ پہنچ سکتی ہے۔ اب جو سب سے بڑی
تکلیف دہ بات ہوئی ہے نبیوں کی زندگی میں، انہوں نے خود بھی کہا کہ ہم تمہیں وہ باتیں کیسی بتائیں اعلیٰ راز الہی جنتوں کی، جب تم دنیائی باتیں نہیں سمجھتے، ہلکی ہلکی باتوں پہ تم پتھر مارتے ہو۔ تو انہوں نے نہیں بتائی، حالانکہ بتانی چاہیے تھی۔ وہ یہ سمجھے کہ ان کو اگر بتائیں گے تو ہماری پہلے ہی مخالفت ہے، لیکن وہ نہ بتا کے آنے والی نسلوں کا نقصان کر دیا انہوں نے۔ اگر وہ باتیں بتا دیتے تو آنے والی نسلیں ان سے بہتر سمجھنے والی، بہتر سننے والی ہوتی۔ تو یورپ میں جو ہے، میں نے کبھی جمہوریت کے کاموں میں انٹرفیئر نہیں کیا، بلکہ میں نے سراہا ہے کہ جمہوریت جو ہے یہی ایک طریقہ کار ہے جہاں پہ انسانیت کو حقوق ملیں گے، وومن رائٹ ملیں گے، انڈیویجول رائٹ ملیں گے، جہاں پہ ساری آزادی کے ساتھ انسان اپنے فیصلے خود کر سکے گا۔ تو میں ٹانگ نہیں اڑا تھا، میرا کام ہے وہ باتیں بتاؤں جو خدا کہہ رہا ہے۔ ان باتوں کو بتانے سے یہ دنیا بدلے گی۔ اب ان مولویوں کو اکثریت کو میں نے جہنم کے اندر دیکھا ہے، نرخوں میں دیکھا ہے۔ یہ مسلمان جو پانڈ اٹھائے پھرتے ہیں شریعتوں کی، ان میں سے کون ایک ہے جو اپنی شریعتوں پہ عمل کرتا ہے؟ یہ سارے حمام کے اندر ننگے بیٹھے ہوئے ہیں، بس یہ دوسروں کو بتاتے ہیں شریعتیں کہ تم عمل کرو، باقی یہ سارے گند کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بوسیدہ ہڈیاں اور بوسیدہ جیسے مردہ جو ہے وہ بدبو دینے لگتا ہے۔ تو جو میں پیغام لے کے آ رہا ہوں وہ خدا نے یہ کہا تھا، whatever you heard, observation and experience، جو بھی سنا ہے، مشاہدہ کیا، دیکھا یا خبر ہے، وہ بتا دے، انسانیت مجھے مل جائے گی۔ تو میں یہ کام کر رہا ہوں جو بہت ہی آسان ہے، جس سے سب سمجھ سکتے ہیں، محبت کو حیوان بھی سمجھتے ہیں۔ محترم طاہر خان صاحب، چلیے میں اگزامپل اپنے اوپر ہی لے لیتا ہوں، کسی اور کے اوپر لوں گا تو لوگ ناراض ہو جائیں گے خاص کئی دن بعد کے، کہ میں نے مذہب اسلام کے بارے میں جانکاری دی، مذہب اسلام کو جوائن کیا، اور یہ سن کر جوائن کیا کہ مذہب اسلام میں آنے کے بعد وہ ایک شعر کسی نے سنایا تھا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ مجھ کو یہ بتایا گیا تھا کہ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ 10 ہی مسلمان آپ ہو گئے، مسلمان نام آپ کے آگے لگ گیا تو آپ نے دنیا کی وہ سیکنڈ لارجسٹ کمیونٹی کہتی ہے مسلمان، اس کو جوائن کر لیا۔ دنیا میں بھی آپ کا فائدہ، دین میں بھی آپ کا فائدہ، دین میں جنت ملے گی، وہ ہمیشہ کی رہنے والی زندگی ہے۔ اور مجھے تو یہاں تک بھی بتایا گیا تھا کہ وہاں پہ 70 حوریں ملیں گی، اور مسلمان کا مطلب تو یہ ہے کہ بس چھوٹے سے چھوٹے لیول کا، بڑے سے بڑے لیول کا، امیر غریب اور کچھ بھی نہیں ہوتا، مسلمان ہوتے ہیں۔ اور مسلمان ہو جانے کے بعد پتہ چلے جی یہاں تو 72-73 فرقے ہیں، سارے ایک دوسرے کو غلط بولتے ہیں اور کہتے ہیں جی ایک ہی جنتی ہے۔ اب میرے جیسا آدمی تو فضل بھی ہو رہا ہے کہ بھائی آخر وہ کون سا فرقہ ڈھونڈوں میں، اس میں شاید زندگی نکل جاتی ہے لوگوں کی۔ بہرحال پھر پتہ چلتا ہے کسی کا چندہ سسٹم ہے، کسی کا ڈونیشن، کسی کا زکوٰۃ سسٹم، کسی کا کوئی سسٹم، کسی کا کوئی سسٹم، اتنی ساری بندشیں۔ اور جیسے وہ ہو جاتا ہے نا کہ پیار کے لیے اب اتنی شرطیں، کون کرے گا یاد، کون رکھے گا یاد، کیا شادی سے پہلے اور کیا شادی کے بعد۔ مان لیجیے محترم ظاہر خان صاحب، ان چیزوں سے تھوڑا سا فضل ہوا بندہ، آپ کے بارے میں معلومات ملے اور آپ کے پاس آ کے بیٹھ جائے، چلیے ہم یہ مان لیجیے ہم آپ کے پاس آ کے بیٹھ گئے، اب آپ ہمیں بیسک تعلیمات کیا دیں گے، کیا بتائیں گے آپ ہمارے جیسے متنفر لوگوں کو؟ تو پلیز تھوڑا سا اس طرح کا سمجھا دیں تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آئے سر۔ شکریہ۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے یہ سارے بھیڑیے ایک دوسرے کو پھاڑنے کے لیے، نہ رہا بندہ نہ بندہ نواز، نہ بندے کو چھوڑا نہ آدمیت کو چھوڑا نہ انسان کو، سب کو ہڑپ کر گئی ہے۔ مسجدیں خالی پڑی ہوئی ہیں، پھر بھی چندے مانگتے ہیں کہ مسجد بنانی ہے۔ پہلے وہ مسجدوں کو تو آباد کرو تو پہلے خالی پڑی ہوئی ہیں، اپنے دل کی دنیا تو آباد کرو جو خالی پڑی ہوئی ہے۔
تو ہم نے اس موومنٹ میں جہاں جہاں لوگ پھیلے ہوئے یورپ میں، ہم چندہ مانگتے ہی نہیں، کیونکہ تاکہ یہ الزام تراشی نہ ہو کہ ہم بھی مسلمانوں اور اہمیت کی لائن میں کھڑے ہو گئے۔ لیکن اس کے باوجود جو دل کی خوشی سے مشن کے کاموں میں دیتے ہیں، اسی میں خدا نے بڑی برکت ڈالی ہوئی ہے۔ اب یہ کہ میں کیا کہوں گا اگر کوئی میرے پاس آئے، جب میرے سیمینار ہوتے ہیں، جب نئے لوگ آتے ہیں، تو پہلے میں ان کے دل کی دنیا آباد کرتا ہوں، کیونکہ دماغ سے آپ سیکھ سکتے ہیں۔ میڈیسن، سائنس بیس آن ایکسپیریمنٹ، یہ دماغ کا کام ہے۔ ایکسپیریمنٹ کرتا جائے گا، پتہ کراتا جائے گا، غلط ہو سکتا ہے، صحیح ہو سکتا ہے۔ لیکن روحانیت کو جاننے کے لیے، مذہبوں کے اندھے پن کو دور کرنے کے لیے اور روحانیت کو جاننے کے لیے، پہلے میں ان کے دل کی دنیا آباد کرتا ہوں۔ ان کا جو چھوٹا سا سوا ہے اس کو نہر سے ملاتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ تیرے اندر ہی چابیاں ہیں کھلے جہانوں کی۔ وہ کیا ہیں؟ وہ جسم، دماغ، شعور، ضمیر، دل اور روح ہے۔ سب سے پہلے میں اسے یہ بتاتا ہوں کہ جسم جو ہے یہ اس لیے دیا گیا ہے کہ 80 سال 70 سال میں تو وہ فاصلے طے کر لے جو روح کی دنیا میں تجھ سے اربوں خربوں ٹریلین سال طے نہیں ہو سکیں گے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے جسم۔ پھر جسم سجدے میں دماغ کو بتاتا ہے کہ آج سجدہ کر میرے ساتھ، اور اس سجدے میں تیری سوچ خالص سوچ فکر ایشور کی ہو جائے، اللہ کی ہو جائے، خدا کی ہو جائے۔ پھر اسی سجدے میں وہ شعور کو بلاتا ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ تو جہانوں کی چابیاں کھولے، وہ تیرے اندر ہی آباد ہیں۔ وہ شعور کہتا ہے میں تجھے خدا سے ملاؤں تاکہ تیرے دل کی دنیا آباد ہو، کہ تجھے وہ سکون مل جائے جو خرید و فروخت نہیں ہوتی۔ پھر اسی کے اندر وہ بلاتا ہے ضمیر کو کہ میں تیرے دل کی روشنی، ضمیر کی روشنی روشن کروں، تاکہ تو جسم سے نکل کر تیری روح آتما ان جنتوں میں سفر کرے اور دیکھے کہ کیا حال ہے اور کیسے کیسے جہان ہے۔ آگے میں کرتا ہوں۔ تو جس کے ضمیر کی دنیا روشن ہو جائے گی، نہ اسے پولیس کی ضرورت ہے نہ عدالت کی، اس کے اندر ہی جج بیٹھا ہوا ہے جو کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے۔ اس کا ضمیر کا نور ہی فیصلہ کر دے گا۔ اس کے بعد یہ جسم ہی، یہ ضمیر جو ہے یہ اٹھتا ہے، اس کو پنکھ لگتے ہیں، جہانوں میں یہ پہنچتا ہے، خدا کی بادشاہتیں دیکھتا ہے۔ پھر یہی جسم دل کو بلاتا ہے کہ میں تجھے صنم آشناؤں سے دور کر کے وہ تاج محل بناؤں تیرے دل کے اندر، کہ جہاں خدا کا جلوہ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑی بڑی گاڑیاں، جہاز، بڑے بڑے پانی کے شپ، وہ چھوٹا سا چپو سا ہوتا ہے اسٹیئرنگ، جہاں وہ گھومتا ہے جہاز گھوم جاتے ہیں، بڑے بڑے شپ گھوم جاتے ہیں، پوری گاڑیاں گھوم جاتی ہیں۔ پھر اسی سجدے کے اندر روح کو بلاتا ہے کہ میں تجھے خدا کا دیدار الہی کراؤں اور بتاؤں کہ تیری اڑان کہاں تک ہے۔ یہ تو کیا مرغی خانہ کھول بیٹھا ہے دنیا کا، میں تجھے شہین بناؤں۔ تو بس ان سنگم پہ جب میں شروع میں تعلیم دیتا ہوں تو یہیں سے خدا کی دنیا شروع ہو جاتی ہے، خدا کا دیدار شروع ہو جاتا ہے۔ باقی تعلیمات تو پھر میں بعد میں دیتا ہوں آہستہ آہستہ۔ تو میرا سفر جو ہے وہ میں دل کی دنیا سے شروع کرتا ہوں، تاکہ یورپ میں دل کی دنیا کی بہت کمی ہے،
دماغ سے لوگ تنگ آ چکے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ بہت جلد دل کی دنیا سے وہ خدا کو پا لیتے ہیں. محترم زاہد خان صاحب، بالکل آپ نے سچی بات کی اور بالکل سچ ہے کہ جب دل آباد ہوگا تبھی آدمی کا دماغ بھی صحیح طرح کام کرتا ہے. محترم، دل میں خدا نخواستہ کسی طرح کی بے چینی ہے، کسی طرح کا صدمہ دکھ ہے، تو سب سے پہلے اس کو بالکل دھو کے واش کر کے اور اس کو ایک طرح سے نئے سرے سے کریٹ کر کے، یا جو بھی اس کے لیے ورڈ آنا چاہیے، آدمی کا دل تیار کرنا چاہیے. اور جب دلی طور سے وہ تیار ہو جائے تو ہی اسے ٹیچنگز یا پریچنگز دینی چاہیے. سر، بہت اچھی بات ہے کہ آپ دل کی دنیا آباد کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہر ایک دھرم کہیں نہ کہیں دل کی باتیں تو کرتا ہے، بٹ ظاہر سی بات ہے کہ وہ مرنے کے بعد کی کرتے ہیں. اور آپ کا یہ طریقہ ہے کہ آپ دنیا میں ہی اس چیز کو آباد کرنا چاہتے ہیں، اور دنیا میں ہی کرنا بھی چاہیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ زندگی ملے گی نہ دوبارہ. تو محترم، آپ کچھ اور روشنی فرمائیں کہ دل کی دنیا اس طرح آباد کرنے کے بعد آپ سب سے پہلے لیسنس یا سب سے پہلے سبق کیا پڑھاتے ہیں ڈیئر ممبرس کو یا ان لوگوں کو جو آپ کے پاس آئیں؟ بتائیں. شکریہ. دل کی دنیا دل کی دنیا ایسی آباد ہوئی کہ ابلیس جو ہے وہ بھی خدا سے معافی مانگ بیٹھا، اور بلکہ محمد صاحب بھی اس مشن میں آ گئے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے. حضرت علی پہلے آ چکے تھے، بی بی عائشہ پہلے آ چکی تھی، ابو بکر پہلے آ چکے تھے. دل کی دنیا آباد جب ہوتی ہے، یہ کنڈی امیر فیصل صاحب یہ اندر سے لگی ہوئی ہے. جب کوئی کھٹکھٹاتا ہے، عیسیٰ کہتے ہیں، تو پھر کھلتا ہے. جب آواز دیتا ہے تو پھر جواب ملتا ہے. تو عیسیٰ ابن اب مریم کہتے ہیں، میں زکریا کہتا ہوں، یہاں کوئی بحث نہیں ہے. تو عیسیٰ سے جب میری ملاقات ہوئی فردوس میں تو میں نے کہا تو نے یہ کہا تھا کہ جو کھٹکھٹائے گا اس کے لیے کھلے گا، جو آواز دے گا اس کو جواب ملے گا. میں نے کہا یہ تھوڑا سا ہٹ کے ہے، میں آج اس تعلیم کو مکمل کر دیتا ہوں. جس کے لیے وہ دروازہ کھلا وہ اصل میں کھڑکانے والا تھا. جس کو جواب ملا وہ سوالی کرنے والا تھا. تو دل کی دنیا جب وہ آباد ہوتی ہے وہ اندر کی کھڑکی ہے، تو میں انہیں اندر کے راز الہی بتاتا ہوں. اس کے بعد میں انہیں بتاتا ہوں کہ جیسے آپ میڈیسن کے لیے یونیورسٹی جاتے ہیں، 8 سیمیسٹر کرتے ہیں. میری بیوی ہیں، وکیل ہیں، 10 سیمیسٹر کیے، وکیل بنی. تو روحانی علم کو پانے کے لیے اور اس کا مشاہدہ اور سفر کرنے کے لیے بھی روحانیت کے یونیورسٹی ہے. میں پھر ان کو وہاں سے وہاں لے کر جاتا ہوں. یہ کہ انکار کر دینا خدا کا کہ میں مانتا ہی نہیں، جیسے کوئی یہ انکار کر دے کہ یونیورسٹی ہے ہی نہیں جہاں سے سائنسدان بنتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں. اس کے لیے میں بتاتا ہوں کہ سیمیسٹر چاہیے، اس کے لیے اسٹڈی کرنی پڑے گی. تو پھر آسان الفاظوں میں ان کو میں لیکچر دیتا ہوں. پھر دل کی دنیا سے اتار کر دماغی دنیا سے اتار کر پھر میں ان کو شعور کی دنیا میں لے کے آتا ہوں. پھر وہاں سے سفر کراتا 6 چابیوں کا سفر کراتا میں دل کی دنیا سے گزار کر ان کو روح کی دنیا میں پہنچاتا ہوں. بس جب وہ مشاہدات ہو جاتے ہیں تو ان کو پھر میری ضرورت نہیں پڑتی. پھر وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ بھی دنیا کو خوشخبری دیتے ہیں کہ آؤ لوگوں، مرنے سے پہلے وہ گھر جس کو آخرت میں تم دیکھو گے یہیں سے دیکھ لو، یہیں سے کھڑکی کھل گئی ہے. محترم زاہد خان صاحب، جو آپ کی بیسک تعلیمات ہیں ان میں نے اکثر و بیشتر کر کے سنا ہے، کیونکہ معلومات آپ کو کافی دے چکے، ہم تو نیو کمرس کے لیے باتیں کر رہے ہیں. آپ نے کلیئر کٹ یہ بولا ہے کہ شریعتوں کا نظام یا شریعتوں کا ٹائم منسوخ ہو چکا ہے. سبھی شریعتوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کی ضرورت نہیں ہے، اور ظاہر سی بات ہے آپ ڈائریکٹ انڈائریکٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں،
उन सब की भी अब कोई जरूरत नहीं है, या ये कि पता नहीं कुछ इस तरह के आपके वर्डिंग्स हैं, वर्ड्स में फर्क हो सकता है कि जैसे उनकी तालीमात अब किसी काम की नहीं रही, या ये कि वो पूरी हो चुकी, या क्या कहना चाहिए, वर्ड मुझे समझ में नहीं आ रहा, एक्सपायर हो चुकी। और सर आपके पास आने के बाद इस तरह की मालूमात होती हैं, और आपकी मालूमात से तो यही लगता है कि सीधा 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 खुदा से रिलेशन बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और ये बात है भी बिल्कुल सही कि खुदा से जिसका रिश्ता हो गया उसको किसी की भी जरूरत नहीं, ना किसी मीडिएटर की, ना कुछ की। तो सर खुदा से जब रिश्ता, खुदा ताला भी इसमें मदद करेगा रूहानी तौर पे, लगने लगे बंदे को कि हाँ जी मेरा रिश्ता कायम होता जा रहा है, तो फिर आप अगली मालूमात उसे क्या देंगे कि आदमी अपनी जिंदगी में क्या परिवर्तन लाए, और जिस भी रिलीजन को वो फॉलो कर रहा था उस रिलीजन का वो क्या करे, और क्या एक्टिवली तौर पे या अमली तौर पे वो क्या करे, बताएं। शुक्रिया। मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक बात कहूंगा। मैं मसीह ज़मा हूँ, खुदा ने मुझे दिल बना के भेजा है, और मैं हकीकत हाल बयान करता हूँ मुशाहिदे के बाद। मैं कसम खा के कहता हूँ उस खुदा की कि इंसान जब आदमियत हैवानीपन छोड़ के इंसान बन जाए तो वो मजहबों से आगे की दुनिया में, खूबसूरत दुनिया में चला जाता है। चाहे अमीर फैसल को ये काफर कहें, इस्लाम से निकला हुआ समझें, जो मर्जी कहें, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मैंने आपको इंसानियत की दुनिया में, ये मजहबी लोग तो नीचे फंसे हुए थे सारे, इनके मुंह भी टेढ़े थे, शक्लों पे भी 12 बजे हुए थे, मैंने आपको निहायत खूबसूरत दुनिया में देखा। ये है इंसानियत की महराज कि बिस्के मुश्किल है हर एक काम का आसान होना, आदमी को भी मयसर नहीं इंसान होना। अब आपके सवाल के जवाब की तरफ। जब इंसान का ताल्लुक हो जाता है खुदा के साथ, ईश्वर के साथ, तो वो माशरे की महराज बन जाता है। सबसे ज्यादा फायदा ही वही इंसानियत के दुख दर्द और इंसान की मुसीबतों का इलाज, और वही हाल होता है। तो हमारी मूवमेंट में डॉक्टर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, बहुत से लोग हैं। तो जब वो खुदा का दीदार हुआ उन्हें, तो पहले तो करते थे ना 8-9 घंटे काम, अब खुदा की मोहब्बत में वो 15-15, 6-7 घंटे और काम करते हैं कि किसी तरीके से इंसानियत को सुख पहुंच जाए। तो जब खुदा से ताल्लुक हो जाएगा किसी का, तो उसको पता है कि इस ताल्लुक की असल दुनिया में उसके बनाए हुए इंसानों अयाल से वो मोहब्बत करूं। तो मैंने अक्सर देखा है कि हमारी मूवमेंट में कोई साइंसदान या प्रोफेसर या डॉक्टर हो जाता है, तो वो कहता है कि अगर मैंने इस इंसान के साथ ये रहम, नेकी, मोहब्बत का सलूक नहीं किया, तो रात को मेरे पंख कट जाएंगे, मेरी ये दीदार इलाही नहीं होगा। यही तो खुदा की जात कहती है, यही खुदा की जात कहती है कि जो मेरी आवाज के साथ आवाज मिला देता है, उसी से जन्नतें जमीन पर आएंगी, उसी से ये बुराई की दुनिया खत्म होगी। तो उसके बाद जो हमारे लेक्चर होते हैं, 2 लेक्चर हैं, एक थ्योरी, खुदा की जात क्या है, उसका नजरिया क्या है, उससे मोहब्बत इलाही क्या है, और एक प्रैक्टिकल है। जैसे आप जहाज सीखते हैं तो पहले तो थ्योरी होती है, आप सीखते हैं कि सारे बटन कैसे काम करेंगे, वो एग्जामिनेशन देते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल होता है। तो खुदा की जात से मोहब्बत काफी नहीं है, ये पहले राज मैं बता रहा हूं आपको, काफी नहीं है जब तक वही मोहब्बत जो खुदा से रखता है वो इंसान के आगे ना बिछा दे। अब आते हैं शरीयत की तरफ। इस माशरे में, वो माशरा था जहां घोड़ों को पानी पिलाने पे कत्ल हो जाते थे, छोटी छोटी बातों पे, यानी कि जालिम बर्बेरियन माशरा था। अब आप कैसे शरीयत लागू करेंगे
اس معاشرے کے اندر کہ عورت کی 2 گواہیاں ہوں گی. یورپ میں آئیں گے لوگ آپ کو پکڑ کے جیل میں کر دیں گے. لوگوں کی عورت کی 1 گواہی بھی تسلیم نہیں کی جائے گی. 2 لے کے آؤ. کہاں پہ؟ آپ انڈیا میں بھی لاگو نہیں کر سکتے یہ شریعت. اچھا اب آپ کو کون لاگو کرنے دے گا کہ عورتوں کے حقوق آدمیت سے کم ہیں؟ آپ ذرا ماحول میں آئے نا 21 سینچری کے. آپ کو کہیں گے دماغ کا علاج کرا. آج عورتوں کے حقوق بھی وہی ہیں، بلکہ یورپ میں عورتیں بہت آگے آ گئی ہیں. ایک شریعت میں آپ کے سامنے نکال کے دیتا ہوں، اور وہ جمہوریت اور آزاد معاشرے میں چل ہی نہیں سکتی. اور یہ کہ آپ اس معاشرے میں یہ جو مذہبی شریعت کے ہیں کہ بات نہیں کر سکتے، بس اتنا ہی کافی ہے، سوال مت کرو. آپ کس کا منہ بند کریں گے کہ وہ آزادی سے اپنا خیال نہیں بیان کر سکتا؟ تو خدا نے کہا کہ شریعت کا زمانہ، مذہبوں کا زمانہ، مذہب سے مراد کیا ہے؟ دین، راہ، ختم ہو گیا. اب میں کھڑا ہوں منزل پر آ کے، میں جو بتا رہا ہوں اپنے دل کی کھڑکیاں کھولو تاکہ تم مجھے زندہ خدا سے ملو. اب دیکھیں نا جماعت احمدیہ کہتی ہے کہ ہمارا زندہ خدا ہے. ان سے پوچھو کہ وہ 1835 میں آیا تھا، ایک نبی دکھا دیں اپنی جماعت کے اندر. ایک نبی بھی نہیں پیدا کیا. وہ جو خلیفہ ہے وہ بھی لکیر کی فقیر ہے. تو زندہ خدا کیسے ہو گیا ان کا؟ ہماری طرف آؤ تو ہم آپ کو 19 نبی ملا دیتے ہیں، اور کہیں ملا بھی دیے آپ سے. تو یہ زمانہ جو ہے اس کو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے کہ آپ شریعت لاگو کریں گے. خدا کہہ رہا راہ جو تھی دین کی وہ ختم ہو گئی. میں مسجد پہ کھڑا ہوں باہیں کھول کر، جب میں تم سے ملنا چاہتا ہوں تو ایمان کی دنیا ختم ہو گئی. آخرت پہ ایمان لاؤ، موت کے بعد فرشتوں پہ ایمان لاؤ، وہ ختم ہو گئے. ہمارے ہزاروں ملنے والے رات دن فرشتوں سے ملتے ہیں، تو کیسا ایمان؟ تو یہاں جو لیکچر ہے ان کی نوعیت اور قدر و قیمت ہی مختلف ہو جاتی ہے. آخری بات، آپ انسانی تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے وہ محمد صاحب کا زمانہ ہو یا عیسیٰ کا یا کسی اور کا زمانہ. 2 نبی ایک وقت میں آتے تو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے تھے. یہاں تک کہتے تھے کہ ہمارا اللہ تجھے قتل کر دے گا، یعنی کہ اللہ کو قاتل بنایا بھائی انہوں نے. جیسے مسلموں کو کہا محمد صاحب نے، میرا اللہ تجھے قتل کر دے گا. اتنے خون کے پیاسے تھے. اب یہ دور جو ہے یہ چلا ہے انسانیت کا، جہاں زمین انبیاء سے بھر جائے گی. تو خدا نے تو کبھی بھی نہیں کہا تھا کہ نبی نہیں آئیں گے. اب ہمارے دور کے اندر خدا کہہ رہے زمین انبیاء سے بھر جائے گی. بھائی آپ کے 10 بچے ہیں، آپ یوں سوچ لیں آپ کے 10 بچے ہیں، کبھی آپ والدین یہ کہیں گے کہ میں ایک ہی بچے سے بات کروں گا دوسرے سے بات نہیں کروں گا؟ تو آپ والدین کیسے؟ تو وہ خدا کیسا جو کہے کہ بھئی میں ایک ہی یا 2 یا 3 4 یا 1,24,000 سے بات کروں گا، باقی سے میں نے کسی سے بات ہی نہیں کرنی؟ وہ خدا کیسا؟ وہ خدا تو بے انصاف ہوا، نا انصافی کرنے والا. وہ خدا کہتا ہے میری کل جہان کے والدین اکٹھے ہو جائیں، میری محبت کو نہیں پا سکتے. تو وہ تو اب صحیح بات ہم نے سنی خدا سے کہ زمین انبیاء سے بھر جائے گی، ہر شخص ہم کلام ہوگا خدا سے. محترم زاہد خان صاحب، لگ بھگ 1 گھنٹہ ہو گیا ہے. بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ کہ آپ کی بنیادی تعلیمات آج ہم نے شروع کی ہیں ان لوگوں کے لیے بھی جو نئے آئے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے ریمائنڈر جو کہ پہلے سے ہیں. اور میرا ہمیشہ سے اصول رہا ہے کہ میں بہت سادگی کے ساتھ اور بہت ہی سرل ایزی لیول پہ باتیں کرتا ہوں. اور انشاءاللہ محترم زاہد خان صاحب، مجھے اس بات کا فخر ہے، اردو کا ورڈ ہے، یہ پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ محترم زاہد خان صاحب سے میرا رشتہ روحانی ہے، اور بالکل اسے بھائی کا رشتہ کہہ لیجیے، فرینڈ کا رشتہ کہہ لیجیے. اور یہ میری خوش نصیبی ہے، اور آئی فیل پراؤڈ دیٹ ایک نبوت کے دعوے دار یعنی کہ کلیمنٹ آف نبوت آج کی دنیا میں لائیولی ہم ان سے بات چیت کر سکتے ہیں، بات چیت کرنے کا شرف حاصل ہوتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ بہت ہی بڑی بات ہے.
कुछ वजूहात से प्रोग्राम में रुकावट आई थी मोहतरम जाहिद खान साहब के, या ये कि डालने की कोशिश की गई थी, बट हर एक चीज़ का सोल्यूशन निकलता है, हक और सच हमेशा प्रिवेल करता है। मैं इंशाल्लाह मोहतरम जाहिद खान साहब से प्रोग्राम के बाद रिक्वेस्ट करूंगा, बल्कि यही कर देता हूं कि वो हुए और अथर भाई हुए जो कि इन लोगों के अकॉर्डिंग प्रॉफिट ही का दर्जा रखते हैं, इंशाल्लाह वो प्रोग्राम और ज़्यादा तरीके से अरेंज करेंगे यहाँ का, और कुछ आउटलाइंस उसकी बनाएंगे, वो यहाँ पे शेयर भी करेंगे और इंशाल्लाह प्रोग्राम अरेंज करेंगे। मोहतरम जाहिद खान साहब को एडुकेट या के मुनासिब वक्त दिया जाएगा प्योर डिस्कशन ग्रुप में, ताकि उनकी तालीमात से भी लोग आरास्ता हों और ये पैगाम दुनिया को पहुँचे। बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह जाहिद खान साहब, अतर खान साहब एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। जी ब्रदर मोहतरम मीर फैसल साहब, क़िबला मोहतरम जाहिद खान साहब मसीह ज़ुमा, आज के दौर के नए आदम और खुदा के नबी, अल्लाह के दिल, और तमाम हमारे मेम्बरान जिन्होंने इस प्रोग्राम को सुना और माफ़ इलाही के राज बराह रास्त मोहतरम जाहिद खान साहब से लिए, आप सबकी तशरीफ आवरी का और शमूलियत का शुक्रिया। जब दोबारा वक्त मुयसर होगा मोहतरम जाहिद खान साहब और अमीर फैसल साहब जब हमें दोबारा बुलाएंगे अपने प्रोग्राम में, हम हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया और खुदा हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया अमीर फैसल साहिब और अतर साहिब और दीगर टीम के। असल जमहूरियत का जो ताज है वो यही है कि हर शख्स को पूरी आज़ाद ख्याली से उसको मौका दिया जाए कि वो अपना ख्याल बयान कर सके, regardless we are agree with him or we have another opinion about our point of view लेकिन ये मुखालिफ मुनाज़रे के बावजूद हमें एक दूसरे से मोहब्बत और टॉलरेंस करना सीखना चाहिए। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मैं कल और वक्त दूंगा आपको, उसके बाद कुछ दिन मैं सफ़र पे होऊंगा, तो हमारा राब्ता नहीं हो सकेगा। तो कल का प्रोग्राम और होगा 1 बजे का, तो उसके बाद फिर मैं माफ़ी चाहता हूँ। उसके बाद फिर अगले हफ्ते यही मंडे और ट्यूसडे को हम आपसे यहाँ पे गुफ्तगू करेंगे और मार्फत इलाही और खुदा की नेचर पर रोशनी डालेंगे। मोहतरम जाहिद खान साहब, माशाल्लाह आपसे दोस्ती का और एक भाई का रिश्ता है, और अल्हम्दुलिल्लाह खुदा ताला ने जो मेरी नेचर बनाई है, जाहिर सी बात है जो नेचर बना दी है वो तब रहेगी, क्योंकि एक मैच्योरिटी वाली बात तो अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी है। लोग तरह तरह की साजिशें बनाते हैं, प्लस माइनस करते हैं, इधर की उधर करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इन द एंड खुदा ताला का साथ चाहिए, सब काम सेटल्ड हो जाते हैं। कहीं से कोई राह भटकी भी है तो वो भी इंशाल्लाह सही रास्तों पे आ जाते हैं। मैं समझता हूँ कि शायद कल का प्रोग्राम, क्योंकि आपने मंडे ट्यूसडे का तो अलॉट कर रखा था, कल का तो आपको कंफर्म ही होगा, 12 लेक्चर भाई कंफर्म कर देंगे। और उसके अलावा मेरी उनसे बातचीत हुई है, तो जैसे भी आपकी और उनकी बातचीत सेटल्ड होगी इंशाल्लाह इस तरह से प्रोग्राम कर देंगे।